بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، مدرسہ صراط مستقیم کی جانب سے باطنی گناہ اور ان کا علاج کی سیریز لے کر ہم آئے ہیں۔ پہلا ٹاپک حسد تھا، جس کی تمام ایپیسوڈ میں آپ نے بالتفصیل حسد کی اقسام، اس کا علاج، اس کے تمام پریونشن کے طریقے سب جانا۔ اب ہم جو نیکسٹ ٹاپک ہے تکبر مینس پراؤڈ، کہ آپ انسان خود کو بڑا سمجھے، اس کے بارے میں ہم لے کر آئے ہیں سیریز، جن کے 2 ایپیسوڈز گزر چکے ہیں، جن میں آپ نے تکبر کے بارے میں جانا کہ تکبر کیا ہے، پھر اس کے نقصانات قرآن و حدیث میں اس کی مذمت جانی۔ اور اب آپ دیکھیں، جس چیز کی مذمت قرآن و حدیث میں بیان کی جائے، اس سے بڑھ کر کیا ہوگا، اور جس کے اتنے شدید نقصانات ہوں تو اس سے بچنا کتنا ضروری ہوگا۔ جب قرآن و حدیث سے مذمت بیان کر دی گئی، لیکن پھر ہم اس کا حکم جاننے کے لیے کہ کس قسم کا تکبر کرنا انسان کے لیے زیادہ نقصان دہ ہے، اور پھر انسان توبہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے جلدی کرے، تو اس کی اقسام اور اس کی ٹائپس کے بارے میں ہم جانیں گے کہ تکبر کیا صرف ایک ہی تکبر ہے جس کو تکبر کہا جا رہا ہے، یا اس کی مزید بھی ٹائپس ہیں۔ تو تکبر کی 9 اقسام ہیں، تو آج ہم وہ انشاءاللہ جانیں گے۔ پہلی قسم ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تکبر، جو کہ فرعون نے کیا تھا۔ سورۃ النازعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انا ربکم الاعلی، یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ میں تمہارا بڑا رب ہوں، اور اس کا حکم قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بیان کیا گیا، یہ کفر ہے۔ تو اب جس انسان نے اپنے آپ کو اللہ کہہ دیا، اس طرح اور بھی دیگر لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا، ان سب نے جو تکبر کیا وہ حکم کفر میں داخل ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کے مقابلے میں تکبر۔ جو قرآن ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اور کلام الہی اللہ تعالیٰ کا ایک وصف ہے، تو جو قرآن کی ایک آیت کا انکار کرے گا یا ایک آیت کے مقابلے میں تکبر کرے گا، وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ہی کفر کرنا کہلائے گا۔ تو جو آیات الہیہ، جتنی بھی قرآن کی آیات ہیں، ان کے مقابلے میں کفر کرے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ جو تکبر ہے، وہ آج کل کے ماڈرن طبقہ جو خود کو لبرل اور مور ایجوکیٹڈ اور خود کو بہت زیادہ ذہین سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ سمجھدار ہیں، تو وہ اس طرح کے تکبر میں مبتلا پائے جائیں گے۔ اب اس میں بھی 2 قسم آپ کر سکتے ہیں، وہ اس طرح کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کی عظمت کو مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، فار ایگزامپل نماز کا حکم بھی مانتے ہیں، زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے یہ بھی مانتے ہیں، حج اللہ نے فرض کیا ہے یہ بھی مانتے ہیں، عورت پر پردہ لازم ہے یہ بھی مانتے ہیں، بٹ اس کو عمل کرنے میں نہیں لاتے، یعنی اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے۔ تو عمل پیرا نہ ہونا بھی یہ ایک قسم کا انکار کرنا ہی ہے، یہ بھی تکبر کہلائے گا۔ اور اسی طرح ایک ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کا ہی انکار کر دینا کہ میں معاذ اللہ نہ نماز کو مانتی ہوں نہ روزے کو مانتی ہوں، یہ کون سا دین لے آئے ہو پردے کے بارے میں کہ دقیانوسی ہے۔ تو اگر کوئی اس طرح کے احکام کے بارے میں انکار کر دیتا ہے تو پھر یہ بھی اللہ کی آیات کے ساتھ تکبر ہے۔ تو ان میں جو پہلا حکم ہے کہ جو انسان عظمت آیات الہیہ رکھتا ہے بٹ صرف عمل نہیں کرتا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور دوسرا کہ وہ اللہ کی آیات کا ہی منکر ہو جائے کہ میں مانتا ہی نہیں یہ رب عز و جل کا حکم ہے، تو یہ حکم کفر میں داخل ہے۔ پھر تیسری ٹائپ ہے وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کفر ہے، جو اللہ کے پروفٹس ہیں، جو میسنجر ہیں اللہ تعالیٰ کے، جتنے بھی کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام آئے۔ اب وہ لائے کیا ہیں؟ وہ پیغام لائے ہیں اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ نے جو انہیں دیا، کیونکہ پیغمبر وہی ہے جو اللہ کا حکم پہنچائے، تو اب انہوں نے وہی کچھ کہنا ہے جو اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے۔ اب ان کا حکم نہ ماننا یا ان کے حکم کو ہلکا لینا، یہ ایک سملر ٹو ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے حکم کو ہلکا لینا ہے۔ تو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، حضرت ہارون علیہ السلام کی قوم اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی اقوام نے ان کے ساتھ یہ کیا کہ ان کے حکم کو پس پش ڈال دیا، وہ اس طرح کہ اس کو بہت لائٹ لیا کہ یہ کوئی امپورٹنٹ پیپل نہیں ہے، یہ کوئی امپورٹنٹ میسج نہیں ہے، اس کو ہم کچھ نہیں مانتے۔ انہوں نے اپنے خاندانی رسومات کو اور اپنے آپ کو، اپنی وجاہت کو بڑا سمجھا، جس کی وجہ سے وہ بھی تکبر میں مبتلا ہوئے۔ تو اس کا حکم بھی سملر ٹو پریویس ایسے ہی ہے کہ یہ تکبر حکم کفر میں داخل ہے۔ نیکسٹ ٹائپ ہے خصوصاً سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، لاسٹ پروفٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ان کے مقابلے میں تکبر کرنا، جو کہ سرداران عرب ابو جہل، ابو لہب وغیرہ نے کیا، کہ وہ اپنی سردارانہ شوکت شان کو اعلیٰ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے درمیان میں، ہمارے ہی بیچ میں سے نکل کر کہیں کہ اللہ کا حکم ہے، اور کہتے کہ ہمارے خاندان میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، ایسا کبھی ہم تو اپنے باپ دادا کو اس طرح کچھ بھی کرتا ہوا نہیں دیکھا تھا جیسا کہ آپ حکم دے رہے ہیں۔
یعنی ان سرداران عرب نے نبی علیہ السلام کے مقابلے میں خود کو بڑا گمان کیا اور آپ کے حکم کو ایسے پوچھ ڈال دیا. تو یہ حکم بھی تکبر میں داخل ہے. جیسا کہ بعض آج کل کے بھی لبرل لوگ ہیں کہ جو کہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ کوئی سنت امپورٹنٹ نہیں ہے, صرف قرآن امپورٹنٹ ہے. نبی علیہ السلام کی ذات کو, آپ کے عادات و اطوار کو لائٹ لیتے ہیں. تو وہ بھی دیکھ لیں کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ جن سرداران عرب نے تکبر کیا تو ان کا یہ حکم بھی کفر میں داخل ہے. پھر نبی علیہ السلام کی اگلی ٹائپ ہے آپ کے عادات و اطوار, آپ کے طریقوں, آپ کی سنت مبارکہ کے مقابلے میں تکبر. اب یہاں پر دو طرح کے لوگ ہوں گے. کچھ لوگ آقا علیہ السلام کے عادات و اطوار کو, عظمت کو, سب کو ان کا اعتراف کریں گے, ان کو مانیں گے, ان کو محترم سمجھیں گے, مگر عمل کے لیے تھوڑا سا سستی اور کاہلی کا شکار ہو جائیں گے, یا بسا اوقات اپنے دوست احباب, اپنی گیدرنگ یا کسی بھی اور وجہ کی وجہ سے اس کو ترک کر دیں گے. تو یہ اگر ترک کیا جا رہا ہے صرف اور صرف سستی اور کاہلی کی وجہ سے, یہ اتنا قابل گرفت نہیں ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں اس سنت کو, اس عمل کو, اس طریقے کو جو کچھ نبی علیہ السلام نے کیا, فار ایگزامپل سر میں تیل لگانا, ناخن سنت کے مطابق کاٹنا, لباس سفید پہننا اور کھانا ہاتھوں سے تناول کرنا, تو ان سب چیزوں کو وہ حقیر جان رہے ہیں کہ کتنے علم مینرڈ پیپل ہے, یہ کہاں کے ایتھکس ہیں, یہ کتنا ان ایتھیکل ہے. تو یہ ان ایتھیکل نہیں ہے, یہ سب سے زیادہ ایتھیکل ہے. اگر کوئی اس طرح کا سمجھتا ہے تو وہ در حقیقت نبی علیہ السلام کے عادات کے ساتھ تکبر کر رہے, جو کہ انسان کے لیے گرفت کا سبب ہے اور حکم کفر میں داخل ہے. اس کے بعد صحابہ کرام, اولیاء اعظام, ہمارے تمام دیگر مومنین اور ہمارے والدین, ان کے ساتھ بھی تکبر ہو سکتا ہے. جیسے کہ کوئی ان مبارک ہستیوں کو بہت لائٹ جانے اور کہے کہ یہ ہمارے جیسے عام ہیں اور ان کی عظمتوں کو نہ مانے. جیسے فار ایگزامپل بہت سے لوگ ہیں صحابہ کرام سے جھگڑا کرتے ہیں, بہت سے اللہ کے ولیوں کی معرفت نہیں سمجھتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جیسے ہی ہیں, کچھ بھی نہیں ان کو سمجھتے, بلکہ ان سے کچھ بات بھی نہیں پوچھتے. اسی طرح علماء کرام, بہت سارے لبرل لوگ ایسے بھی, ماڈرن طبقہ ایسا بھی پایا جاتا ہے اور جو کہ اپنے آپ کو بہت زیادہ PhD لیول کے پروفیسر سمجھتے ہیں, مگر اپنے سامنے کسی عالم کو, چاہے وہ آپ سے ایج میں چھوٹا ہو یا بڑا ہو, اس کو بٹھا دیا جائے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو تو کچھ بھی نہیں آتا, ساری ڈگریز ہمارے پاس ہیں, سارا نالج ہمارے پاس ہے, اور خود کو اتنا افضل گمان کر لینا کہ ان سے پھر سلام کرتے ہوئے بھی, ان سے مصافحہ کرتے ہوئے, بلکہ ان کے حتیٰ کہ ان سے کوئی بات کرتے ہوئے بھی یہ لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں, اس بات کے لیے ان کو راضی نہیں ہوتے ہیں. تو یہ سب, اور اپنے کچھ آج کل کے جو بچے ہیں وہ اپنے والدین کے ساتھ بھی کرتے ہیں. وہ اس طرح کہ والدین نے اگر کوئی کسی چیز کا حکم دیا ہے تو اس کو بہت ہلکا جانیں گے, کیا ہو گیا آپ کی ساری بات مانوں, کوئی ہماری بھی پرسنل کوئی وش ہے یا نہیں ہے, کیا ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے, اب ہم صرف اپنے والدین کا ہی حکم مانیں, اپنے آپ کی صرف بات مانتے جائیں, ہم لوگ کی کوئی پرسنل لائف نہیں ہے. اپنے والدین کے بارے میں کہنا, آپ کو کیا پتا آج کل کا کتنا ماڈرن ایج ہے, کتنی ماڈرن ایرا ہے, کیا چل رہا ہے, آپ کو کیا پتا, آپ تو بس گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اولڈ تھاٹس کے ساتھ رہتے ہیں, تو آپ کو کیا پتا کیا چل رہا ہے, کیا ماڈرن لیول چل رہا ہے. تو اس طرح, اور اپنے تمام ان جتنے بھی معززین ہیں, ہمارے صحابہ, اولیاء, دیگر مومنین, ہمارے علماء اور ہمارے والدین, ان سب کے مقابلے میں خود کو افضل گمان کرنا اور ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا اور ان کو حقیر جاننا, تو یہ حکم کفر میں تو نہیں داخل, البتہ یہ گناہ کبیرہ ہے اور اس سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ یہ قابل گرفت ضرور ہے. کیونکہ انسان اپنے ان تمام جتنی بھی ہم نے اقسام جانی ہیں, ان تمام اقسام کو جاننے کے بعد ہم نے جانا کہ تکبر کسی صورت میں اچھا نہیں ہے. اگر کسی کی ذات کو تکبر زیبا ہوتا تو وہ ہمارے لاسٹ پروفٹ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زیبا ہوتا, کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کے بارے میں فرمایا قرآن مجید میں تحقیق کہ یہ وہ رسول ہیں کہ جن کی ذات ہمارے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے. تو جب ہمارے نبی علیہ السلام کی ذات نے ہمارے سامنے تکبر نہیں بلکہ ہمیشہ عاجزی اور انکساری کا ہمیں درس بھی دیا اور اسی کا رول ماڈل بن کے وہ پیش ہوئے, تو یقیناً آپ کی ذات ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو ہمیں تکبر جیسی مہلک اور موذی مرض سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. تو ان اقسام کی روشنی میں ہم جان سکتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی کسی بھی قسم کا تکبر تو نہیں پایا جاتا, اور اگر ہے تو اس کا علاج اور اس سے اسباب اس کے بچنے کے اختیار کیے جائیں. تو اللہ تعالیٰ سے میری یہی دعا ہے کہ ہم سب کو تکبر جیسے مہلک مرض سے بچائے, اور اگر خدا نہ خواستہ کسی میں یہ مرض ہے تو اس کو اس کا علاج اور اس کی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پلیز ڈو لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر آور چینل. جزاک اللہ خیرہ.